بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے 23واں، جو ہے ناپاک کنویں کو پاک کرنے کے بیان میں، جس میں ہمارے دلائل جو ہیں ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور آج الحمدللہ جو وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے جواب میں یہ باب رہنے والا ہے۔ تو آئیے بلا کسی دیری کے پڑھتے ہیں دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل، اس مسئلے پر اعتراضات و جوابات۔ اب تک غیر مقلد وہابی اس مسئلے پر جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں، ہم ان کے جواب تفصیل وار عرض کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو انشاءاللہ اس کتاب کے تیسرے آڈیشن میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 1، ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا ہم بدعا کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ بدعا ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیز ڈالی جاتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ بدعا مدینہ پاک میں ایک کنواں تھا جس میں ہر قسم کی گندگی، حتیٰ کہ مرے کتے بھی پھینک دیے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کی گندگی حتیٰ ناپاکی کا حکم نہ دیا۔ تعجب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بدعا کنویں کو کتے، حیض کے کپڑے اور ہر قسم کی گندگی کرنے پر بھی ناپاک نہیں فرماتے، مگر امام ابو حنیفہ ایک قطرہ پیشاب گر جانے پر بھی سارا کنواں ناپاک کہہ دیتے ہیں۔ حنفیوں کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ کیا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک و ستھرے تھے؟ اللہ اکبر۔ جواب، اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہاں پانی میں کوئی قید نہیں کہ کتنا پانی ناپاک نہیں، تو چاہیے کہ گھڑے لوٹے میں بھی حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت ڈال کر پیا کرو، کیونکہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہاں پانی سے کنویں کا پانی ہی مراد ہو اور مطلوب یہ ہو کہ کنویں کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، تو بھی آپ کے خلاف ہے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اگر نجاست سے کنویں کے پانی کا رنگ یا بو مزہ بدل جاوے تو نجس ہو جائے گا۔ کون سا کنواں ہے جو مرے کتے، حیض کے کپڑے اور بدبودار چیزوں کے گرنے کے باوجود کا رنگ اور بو یا مزہ نہ بدلے؟ دن رات کا تجربہ ہے کہ اگر ایک مرغی بھی کنویں میں بھول بھٹ جاوے تو پانی میں سخت تعفن آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے آپ کا فتویٰ دینا چاہیے کہ وہابیوں کے کنویں میں مردار کتے، سور، حیض کے کپڑے خوب ڈالے جاویں اور تم اسی بدبو پانی کو پیتے رہو۔ تم نے بدبودار اور مزے بدلنے کی قید کہاں سے لگائی؟ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ تعجب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کو بھی منع فرماتے ہیں اور یہاں مردار کتے ڈالنے سے ممانعت نہیں فرماتے، لہٰذا یہ حدیث قابل عمل نہیں، تمام مشہور حدیثوں کے خلاف ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ حدیث قیاس شرعی کے بھی خلاف ہے، جیسے کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں، اور جب احادیث میں تعارض ہو تو احادیث خلاف قیاس ہو واجب الترک ہے، جو مطبوع قیاس ہو وہ واجب العمل ہے، لہٰذا ان احادیث پر عمل کرو جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔ پانچواں یہ کہ بدعا کنواں ہمارے ملک کے کنویں کی طرح نہ تھا، بلکہ اس کے نیچے پانی جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ آج مکہ معظمہ کے کنویں نہر زبیدہ پر
بنے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ کے کنویں نہر زرق پر واقع ہے۔ بظاہر کنویں معلوم ہوتے ہیں کہ مگر وہ حقیقت وہ آب روا کی نہریں ہیں۔ اچھا جی، چونکہ پانی جاری تھا اس لیے جو گندگی گرے بے گئی پاک و صاف پانی آ گیا، نہ اس میں بو تھی نہ کوئی گندگی جاری۔ نہر اور جاری دریا کا حکم یہی ہے۔ چنانچہ امام طحاوی نے امام واقدی سے نقل کیا ہے کہ بدعا کنواں پانی کا راستہ تھا جو باغوں میں جاتا تھا، اس میں پانی ٹھہرتا نہ تھا۔ اس صورت میں تمام احادیث متفق ہو گئی اور مسئلہ بالکل حل ہو گیا، لہٰذا کنواں گندگی کرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 2، ترمذی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حالانکہ آپ سے اس پانی کے متعلق سوال ہوا جو جنگلوں میں ہوتا ہے جس پر درندے اور جانور ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے ہوں تو نجاست کو نہیں اٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 مٹکے پانی نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ امام ترمذی نے محمد بن اسحاق سے روایت کی کہ 2 کلے پانی مشکیزہ ہوتے ہیں، جب 5 مشکیزہ پانی نجس نہیں ہوتا تو کنویں میں سینکڑوں مشکیزے پانی ہوتے ہیں، وہ کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مٹکے پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ کتنا ہی نجاست گرے، خبث میں مقدار نجاست کی قید نہیں۔ تو چاہیے کہ اگر 2 مٹکے میں 4 مٹکے پیشاب پڑ جاوے اور اس کا بو مزہ رنگ سب پیشاب کا سا ہو جاوے تب بھی وہابی پیتے رہیں، رنگ و بو نہ بدلنے کی قید تم نہ کہاں سے لگائی، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ لم یحمل خبیث کے یہ معنی کیسے ہوئے کہ نجس نہیں ہوتا؟ اس کے معنی ہے نجاست برداشت نہیں کرتا، یعنی نجس ہو جاتا ہے۔ جب یہ احتمال بھی موجود ہے تو تمہارا استدلال باطل ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر یہی معنی کیے جائیں کہ 2 مٹکے پانی کبھی نجس نہیں ہوتا تو یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، خواہ 2 مٹکے پانی ہو یا کم و بیش۔ اور سید عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہ زمزم میں ایک حبشی گرنے پر اس کا پانی نکلوایا، کیوں؟ وہاں تو ہزاروں مٹکے پانی تھا، لہٰذا یہ حدیث لائق عمل نہیں۔ چوتھا یہ کہ قلت کلتا کا تثنیہ ہے، قلعہ مٹکے کو بھی کہتے ہیں، اور انسان کی قد و اقامت کو بھی، اور پہاڑ کی چوٹی کو بھی۔ یہاں قلعے کے معنی انسانی قد و قامت ہے اور اس سے گہرائی کا اندازہ بتانا مقصود نہیں بلکہ لمبائی کا اندازہ بیان کرنا مقصود ہے، یعنی جب پانی بہہ رہا ہو اور قد اور قامت انسان کے مقدار ہے، انسان کے باقدار سے بہنے کے لیے فاصلہ مل جاوے تو آپ کسی چیز سے نجس نہ ہوگا، کیونکہ وہ پانی نہروں کی طرح روا جاری ہے، گندگی کو بہا لے جاوے گی، فوراً دوسرا پانی آوے گا۔ اس معنی سے حدیث میں تعرض بھی نہیں ہوگا اور ہر حدیث واجب العمل بھی ہوگی۔ یہ وجہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر قلعے کے پانی ہوئے قلعے کے معنی ہو مٹکا تو یہ پتہ نہ چلے گا کہ کتنا بڑا مٹکا، کہاں کا مٹکا، اور 5 مشق مقدار کرنا بھی درست نہیں کہ حدیث میں مقدار مذکور نہیں، نیز یہ خبر نہیں کہ مشکیزہ کتنا بڑا اور کہاں کا۔ غرض یہ کہ حدیث مجمل ہوگی، مجمل پر عمل ناممکن ہے۔ 5ویں یہ کہ اس حدیث میں وہ صورت مراد ہے کہ 2 کلے پانی زمین پر خوب پھیلا ہو اور بڑے حوض کی مقدار میں ہو، یعنی 100 ہاتھ سطح ہوگی۔ اب چونکہ یہ پانی تالاب کے حکم میں ہو گیا، لہٰذا معمولی گندگی گرنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ اس صورت میں بھی حدیث میں تعرض نہیں۔ اعتراض نمبر 3، حنفیوں کا ڈول بڑے کمال والا ہے کہ ناپاک سے ناپاک کنویں سے صرف ناپاک پانی چھانٹ کر نکال لاتا ہے، ایک پانی چھوڑ آتا ہے۔ حیرت ہے کہ جب کنویں میں چڑیا مرغی جس سے سارا کنواں ناپاک ہو گیا اور حنفیوں نے اس میں صرف 3 ڈول نکالے
تو یا تو 3 ڈول نکالے تو یا تو کہو کہ سارا کنواں ناپاک ہی نہ ہوا تھا، صرف 30 ڈول پانی ناپاک تھے جس یہ کرامتی ڈول چھانٹ کر نکال لیا۔ اگر کل کنواں ہو گیا تھا تو 30 ڈول نکل جانے سے سارا پانی کیسے پاک ہو گیا؟ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ 30 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، تو وہابی وہی اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ کرامت وہابیوں کے ڈول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب کنویں کا پانی بد مزہ رنگ بدل جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاوے اور کنواں چشمے والا ہو جس کا پانی ٹوٹ نہ سکے، اب وہابی صاحبان اسے پاک کریں۔ بتاؤ اس صورت میں کل کنویں ناپاک ہوا یا کچھ ڈول؟ اگر کچھ ڈول پانی ناپاک ہوا ہے تو وہابیوں کا ڈول واقعی کرامتی ہے، چھانٹ کر صرف گندا پانی نکال لیا اور ناپاک پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور اگر کل کنواں ناپاک ہوا تو کنویں کا کل پانی نکالا بھی نہیں، پانی کہ اس پاس کی دیوار دھوئی بھی نہ گئی اور کنواں پاک ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب وہابی دیں گے، وہ ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ جناب عالی، چڑیا مر جانے سے سارا ہی کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، مگر ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی چیز سو کر، کوئی چل کر، کوئی بہہ کر، کوئی صرف پہنچ دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کنویں کا پانی صرف آسانی کے لیے 40 ڈول نکال دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو منی ناپاک ہے، لیکن جب کپڑے میں الگ کر خشک ہو جاوے، تو صرف مل کر چھڑا دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے؟ کہیے یہ کپڑا بغیر دھوئے کیسے پاک ہو گیا؟ صرف آسانی کے لیے، ایسے ہی آسانی کے لیے صرف 40 ڈول نکال دینے سے سارا کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ وابیو اعتراض نمبر 4، اگر چوہا مرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک پانی کی وجہ سے کنویں کی دیوار بھی نجس ہو گئی، اور جب اسے پاک کرنے کے لیے ڈول ڈالا گیا تو وہ ڈول و رسی بھی نجس ہو گئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پاک کرنے کو دیوار بھی دھوئی جائے اور ڈول رسی بھی پاک کی جائے۔ اچھا جی، جواب اس اعتراض نمبر 3 کے جواب میں گزر گیا۔ ایسے موقع پر شریعت آسانی کرتی ہے۔ کنویں کی دیوار اور ڈول اور رسی دھونے میں سخت دشواری تھی، اس لیے اس کی معافی دی گئی۔ تم بھی اپنی گندگی کنویں پاک کرتے وقت نہ کنویں کی دیوار دھوتے ہو، نہ ڈول و رسی۔ آپ کا یہ قیاس حدیث کے مقابل ہے اور نص کے مقابل قیاس دوڑانا جائز نہیں۔ ہم پہلی فصل میں بتا چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چاہا زمزم پاک کیا، مگر نہ اس کی دیوار دھوئی، نہ ڈول و رسی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 23واں باب مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہمارا 24واں باب چلے گا، جو ہے نماز جمعہ و عیدین گاؤں میں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا کیا مسئلے جاننے کو ملنے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ تو بنے رہیے، الحمدللہ بہت علم میں اضافہ ہوگا اور حنفیوں کے جو عقائد ہیں وہ جاننے کو ملیں گے۔ تو تب تک کے لیے اب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔